الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو فصل کے بارے کہا تھا کہ اس کی دو قسم کی تقسیمیں ہیں، قرب و بعد کے اعتبار سے اور نسبت کے اعتبار سے۔ قرب و بعد کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، قرب یعنی فصل قریب، بعد یعنی فصل بعید، اور آگے نسبت کے اعتبار سے بھی دو قسمیں بیان کرتے ہیں کہ فصل کی نسبت نوع کی طرف ہوگی یا جنس کی طرف ہوگی۔ اگر فصل کی نسبت نوع کی طرف کریں تو مقوم ہے، فصل کی نسبت جنس کی طرف کریں تو مقسم ہے۔ فصل کی نسبت نوع کی طرف کریں تو مقوم اور جنس کی طرف کریں تو مقسم۔ اور ویسے دیکھا جائے کہ مقوم کا معنی کیا ہے؟ داخل ہونے والا، اور مقسم کا معنی تقسیم کرنے والا۔ تو مقوم کو دیکھیں کہ اس کا معنی ہے داخل ہونے والا، چونکہ یہ نوع کی حقیقت میں داخل ہوتا ہے تو مقوم کا معنی کیا ہے؟ داخل ہونے والا۔ کیوں کہا اس کو مقوم داخل ہونے والا؟ کیوں کہا؟ اس واسطے کہ یہ نوع کی حقیقت میں داخل ہونے والا ہوتا ہے، اس واسطے اسے کیا کہہ دیا؟ مقوم۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ اور مقسم کیوں کہا؟ تقسیم کرنے والا کیوں کہا؟ اس واسطے کہ یہ جنس کو تقسیم کرتا ہے۔ مثال سے واضح ہو جائے گا، ناطق انسان کے لیے مقوم ہے، ناطق انسان کے لیے مقوم ہے۔ بولو تو صحیح، مقوم ہے۔ اب یہاں دیکھو، یہ فصل ہے، یہ بھی فصل ہے کہ نہیں؟ یہ فصل ناطق جو ہے حیوان کو جدا کر دیا کہ نہیں؟ جدا کر دیا کہ بعض حیوان ناطق ہیں، بعض غیر ناطق ہیں۔ یہ فصل ہوئی کہ نہیں؟ اب یہ فصل کی نسبت کس کی طرف ہے؟ نوع کی طرف یا جنس کی طرف؟ نوع۔ انسان نوع ہے، انسان نوع ہے۔ اب یہاں فصل کی نسبت حیوان کی طرف ہے، جنس کی طرف ہے، تو یہ کیا ہوا؟ مقسم۔ تو خلاصہ فصل کی نسبت نوع کی طرف ہو تو مقوم، فصل کی نسبت جنس کی طرف ہو تو مقسم۔ اب مقوم کو مقوم کیوں کہا؟ اس واسطے کہ یہ داخل ہونے والا ہے، داخل ہونے والا ہے، کیونکہ انسان کی نوع کی حقیقت میں داخل ہوتا ہے۔ انسان ہے، نوع ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق۔ یہ ساری کی ساری حقیقت ہے، ساری کی ساری حقیقت۔ اب اس حقیقت کی کتنی چیزیں ہیں؟ دو، ایک حیوان اور دوسری ناطق۔ تو بتلاؤ، یہ ناطق یہ نوع کی حقیقت میں داخل ہے کہ نہیں؟ داخل ہے۔ ایک جز حیوان ہے، ایک جز ناطق ہے، تو جز جو ہے وہ کل میں داخل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا یہاں پر جو ناطق ہے، جو نوع کی کیا ہے؟ حقیقت میں داخل ہے، تو داخل ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مقوم۔ اس واسطے جو نوع فصل ہوتا ہے اس کو مقوم بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن کب؟ جب فصل کی نسبت ہو جائے نوع کی طرف، فصل کی نسبت نوع کی طرف ہو جائے، ایسا یہ ہے، فصل کی نسبت نوع کی طرف ہو اسے مقوم کہتے ہیں، اس واسطے کہ مقوم کا معنی ہے داخل ہونے والا، اور فصل بھی نوع کی حقیقت میں داخل ہوتا ہے، اس واسطے اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ مقوم۔ جا کے باؤ پچھلا بلانا کرو گا جی۔ دوسری بات، اس کو مقسم بھی کہتے ہیں، جیسے مقسم کا معنی تقسیم کرنے والا، تقسیم کرنے والا، یعنی فصل کی نسبت جنس کی طرف مقسم کہتے ہیں، یعنی یہ جنس کو تقسیم کرتا ہے، وہ نوع کی حقیقت میں داخل ہوتا ہے تو مقوم، یہاں پر جنس کو تقسیم کرتا ہے تو مقسم۔ کیسے بھائی؟ کیونکہ ناطق حیوان کے ساتھ آیا تو حیوان کو اس نے کیا کیا؟ تقسیم کیا کہ نہیں کیا؟ کیونکہ بعض حیوان ناطق ہیں تو بعض حیوان غیر ناطق۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں بات؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ ادھر دیکھ، آنے سے گلا شروع کرتی ہیں نہ اسے پڑھم دینا نہ خود۔ تو خلاصہ یہ بنا، جو فصل ہے، فصل دو قسم پر ہوا، مقوم اور مقسم۔ اگر شے کی حقیقت میں داخل ہو تو مقوم ہے، شے کو تقسیم کرے تو مقسم ہے۔ نوع کی حقیقت میں داخل ہوتا ہے تو مقوم ہے، جنس کو تقسیم کرتا ہے تو مقسم ہے۔ یہ گل سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھو، مقوم کا حکم اور مقسم کا حکم یہ بیان کرتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ مقوم اور مقسم کیا ہوتا ہے؟ یہ فصل تو ہوتی ہے نا، مقوم اور مقسم کس کی قسمیں ہیں؟ فصل کی۔ کون آتا ہے؟ فعل کون آتا ہے؟ وہ لگتا ہے ایسا نا کہ فعل لکھا ہے، لیکن
لکیر کے فقیر نہ بنا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ پتہ چلا خضر صاحب حاضر نہیں ہے۔ نہیں ہے، کس نے کہا ہے پھر؟ آپ بتلائیں پھر، نام بولے نا۔ احمد نے کہا جی چلو، تو خلاصہ یہ بنا، ایک ہوتا ہے مقوم، ایک ہوتا ہے مقسم۔ مقسم۔ مقوم کب بنے گا؟ جب فصل جو ہے نو کی حقیقت میں داخل ہو۔ مقسم کب بنے گی فصل؟ جب جو فصل ہے جو حیوان یعنی جنس کی تقسیم کرے، جنس کی تقسیم کرے، مقسم کہیں گے۔ اب مقوم کا حکم بھی بیان کرتے ہیں اور مقسم کا حکم بھی بیان کرتے ہیں۔ کیونکہ حکم کیا ہوتا ہے؟ اثر مرتب۔ حکم کیا ہوتا ہے؟ اثر مرتب۔ شے آتی ہے اس کے بعد اس کا اثر مرتب بھی آتا ہے، یعنی وہ اثر جو اس پر مرتب بھی ہو جائے، تو اس واسطے بعد میں حکم بھی بیان کر دیا جاتا ہے۔ مقوم کا حکم کیا ہے کہ ہر وہ فصل جو نوع عالی کے لیے مقوم ہو، وہ نوع سافل کے لیے بھی مقوم ہوگی۔ مقوم کا معنی بتایا جو داخل ہو۔ آسان یہ ہے کہ مقوم کا معنی یہاں پر کیا کریں؟ داخل۔ مقسم کا معنی کیا کرے؟ تقسیم کرنے والا۔ تو ہر وہ فصل جو عالی کے لیے مقوم ہو، وہ سافل نیچے والے کے لیے بھی کیا ہوگی؟ مقوم ہوگی، یعنی عالی میں داخل ہے تو سافل میں بھی داخل ہوگی۔ لیکن جو فصل سافل میں داخل ہے اس کے لیے مقوم ہے، لازمی نہیں کہ عالی کے لیے بھی کیا ہو؟ مقوم ہو۔ تو آسان یہ ہے، ہر وہ فصل جو عالی کے لیے مقوم ہو، فاصل کے وہ سافل کے لیے بھی کیا ہوگی؟ مقوم، یعنی اس کے حقیقت میں بھی داخل ہوگی۔ لیکن جو فصل سافل کی حقیقت میں داخل ہو اس کے لیے مقوم ہو، لازمی نہیں کہ عالی کے لیے بھی کیا ہو؟ مقوم ہو۔ ساتھ بولنا پڑے گا، نہیں تو میں بولتا رہوں گا چاہے 12 بج جائے۔ تو ہر وہ فصل جو عالی کے لیے مقوم ہو، وہ سافل کے لیے بھی مقوم ہو۔ میں نے کیا کہا؟ ہر وہ فصل جو میں نے پہلے کہا، ساتھ بولنا۔ ہر بندے کو جب تک سمجھ نہیں آئے گی میں آگے جاؤں گا نہیں، اور کلپ چلتا رہے گا، میں بیٹھا رہوں گا۔ تو ہر وہ فصل جو عالی کے لیے مقوم ہو، وہ سافل کے لیے بھی ضرور ہوگی۔ لیکن جو سافل کے لیے، ہر وہ فصل جو سافل کے لیے مقوم ہو، لازمی نہیں۔ ہاں بیان کروں نا۔ ہر وہ فصل جو عالی کے لیے مقوم ہوگی تو وہ ضرور سافل کے لیے بھی مقوم ہوگی، لیکن اور جو فصل سافل کے لیے مقوم ہوگی ضروری نہیں کہ وہ عالی کے لیے بھی۔ ہاں عظیم۔ ہر وہ فصل جو نو عالی کے لیے مقوم ہوگی۔ ہاں بھائی۔ ہر وہ فصل جو نوع عالی کے لیے مقوم ہو، ضروری نہیں کہ وہ سافل کے لیے بھی ہوگی، ضروری ہوگی، لیکن جو سافل کے لیے ہو ضروری نہیں کہ وہ عالی کے لیے بھی ضروری ہے۔ ہاں اور بول۔ ہر وہ فصل جو عالی کے لیے مقوم ہو اور یعنی نوع عالی کے لیے ہیں، نوع نوع عالی کے لیے مقوم ہو، وہ سافل کے لیے بھی مقوم ہوگی۔ اور ضروری نہیں کہ جو فصل سافل کے لیے مقوم ہو وہ عالی کے لیے مقوم ہو۔ مثال دیکھو، جیسے قابل ابعاد ثلاثہ، یعنی جو 3 بعدوں کو قبول کرے، طول، عرض، عمق کو، اسے کیا کہتے ہیں؟ جسم۔ ٹھیک ہے نا؟ اب جسم جو ہے، جسم مطلق کے لیے کیا ہے؟ مقوم ہے۔ جسم مطلق، جسم نامی، حیوان۔ اب دیکھو یہ جسم ہے، جسم کا معنی کیا ہے؟ طول، عرض، عمق کو جو قبول کرے، لمبائی، چوڑائی، گہرائی کو قبول کرے۔ اب یہ جو جسم ہے قابل ابعاد ثلاثہ، 3 بعدوں کو قبول کرنے والا جسم، اب یہ جسم جو ہے یہ مقوم ہے۔ مقوم کا معنی کیا بتلایا؟ داخل۔ جسم جو ہے یہ مقوم ہے، یعنی جسم مطلق میں۔ اب یہ بتاؤ، جسم جو ہے جسم مطلق، یہ کیا ہے؟ نوع عالی۔ نوع عالی کے لیے کیا ہے؟ مقوم۔ داخل ہے کہ نہیں؟ داخل ہے نا بھائی، ایک جزیہ نہیں ہے، داخل ہے۔ تو یہ جسم نوع عالی کے لیے، نوع عالی کے لیے کیا ہے؟ مقوم ہے، یعنی اس کی حقیقت میں داخل ہے۔ داخل ہے کہ نہیں؟ داخل ہے۔ تو یہ جسم جو ہے یعنی قابل ابعاد ثلاثہ، یہ جسم مطلق جو کہ نوع عالی ہے،
आली के लिए जिस्म ये क्या है मुकव्विम यानी उसकी हकीकत में इधर देखना इसकी हकीकत में दाखिल है मुकव्विम है दाखिल है कि नहीं जी बोलो तो सही दाखिल है दाखिल है इसी तरह ये जिसमें नामी के लिए भी क्या होगी मुकव्विम मुकव्विम यानी उसकी होगी। हकीकत में दाखिल होगी। हमने कहा था जो आली के लिए मुकव्विम होगी वो साफिल के लिए भी मुकव्विम होगी। मुकव्विम होगी समझ में आ गई ना जैसा ये जिसमें नामी के लिए मुकव्विम है कि नहीं जी कैसे मुकव्विम है मुकव्विम का माना दाखिल होना अब ये जिस्म जिसमें मुतलक की जो हकीकत है इसमें दाखिल है कि नहीं जी। कैसे दाखिल है क्योंकि एक जुज़ जिस्म है दूसरी जुज़ मुतलक मुतलक है तो एक जुज़ क्या होती है शय में दाखिल होती है पता चला ये जिस्म जो है ये जिसमें मुतलक की जो कि जिनसे जो नोए साफिल है इसकी हकीकत में क्या है दाखिल है तो खुलासा ये बना जो नोए आली के लिए मुकव्विम होगी वो नोए साफिल के लिए भी मुकव्विम होगी। मुकव्विम होगी अब मिसाल देखो जो नोए साफिल के लिए जो नोए साफिल के लिए मुकव्विम हो ज़रूरी नहीं कि वो नोए आली के लिए भी मुकव्विम हो समझ में आ गई ना तो क्या कहा हर वो फसल जो नोए आली के लिए मुकव्विम हो उसकी हकीकत में दाखिल हो वो नोए साफिल के लिए भी यानी उसकी हकीकत में भी दाखिल होगी आली की हकीकत में दाखिल हो वो साफिल की हकीकत में भी दाखिल होगी। लेकिन जो नोए साफिल के लिए जनाबे वाला मुकव्विम हो साफिल की हकीकत में दाखिल हो ज़रूरी नहीं कि वो आली की हकीकत में भी दाखिल हो मिसाल देखो ये देखो तो जो साफिल के लिए जनाबे वाला क्या हो मुकव्विम का माना क्या है दाखिल होना दाखिल तो जो साफिल की नोए साफिल की हकीकत में दाखिल हो ज़रूरी नहीं कि वो आली की हकीकत में भी दाखिल हो नातिक है ये साफिल यानी इंसान इसकी हकीकत में दाखिल है कि नहीं दाखिल है क्योंकि इंसान की हकीकत क्या है हैवान नातिक अल्लाह नहीं हैवान नातिक रोटी हलाल करो बोले करो हैवान नातिक ये इंसान की हकीकत है तो अब देखो जो नातिक है ये साफिल की हकीकत में दाखिल है कि नहीं क्योंकि एक जुज़ हैवान है एक नातिक है तो एक जुज़ नातिक हुई कि नहीं जब एक जुज़ नातिक है तो जुज़ शय की हकीकत में दाखिल होता है कि नहीं होता है। तो पता चला नातिक इंसान की हकीकत में दाखिल है तो इंसान जो नातिक है ये नोए साफिल की हकीकत में दाखिल है इसके लिए मुकव्विम है लेकिन ऊपर वाले के लिए मुकव्विम है नहीं हैवान की हकीकत में दाखिल है नहीं। हैवान में कितने अफराद है बहुत सारे गनम को ले लो बकरी उसकी हकीकत में दाखिल है नहीं है बकर गाय की हकीकत में नहीं पता चला जिनसे साफिल के लिए मुकव्विम तो है इसकी हकीकत में दाखिल तो है लेकिन ऊपर वाली जो नौ हैं उनकी हकीकत में दाखिल नहीं है उनकी हकीकत में दाखिल ये नहीं है बात समझ में आ गई तो खुलासा ये बना मुकव्विम का हुक्म क्या है ये मुकव्विम फसल है ना मुकव्विम का हुक्म ये है कि जो हर वो फसल जो नौ आली के लिए मुकव्विम हो वो साफिल के लिए भी मुकव्विम होगी ऊपर वाले की हकीकत में दाखिल हो तो नीचे वाले की हकीकत में भी दाखिल होगी। ये है मुकव्विम का माना दाखिल लेकिन जो नोए साफिल के लिए जो फसल नोए साफिल के लिए मुकव्विम हो साफिल की हकीकत में दाखिल हो ज़रूरी नहीं कि वो आली आली के के लिए लिए दाखिल। समझ में आ गई यहाँ तक तो था मुकव्विम का हुक्म किसका हुक्म मुकव्विम का हुक्म। अब आते हैं जनाबे वाला मुक़स्सिम की तरफ किसकी तरफ है मुक़स्सिम की तरफ अब बोले नहीं करो भाई मुक़स्सिम मुक़स्सिम का क्या बयान करना है हुक्म समझ में आ गई ना चलो जी अब कहते हैं हर वो फसल जो जिनसे साफिल के लिए मुकव्विम हो जिनसे मुक़स्सिम जिनसे साफिल के लिए मुक़स्सिम हो किसका हुक्म बयान करें मुक़स्सिम का हर वो फसल जो जिनसे साफिल के लिए मुक़स्सिम मुक़स्सिम हो वो जिनसे आली के लिए मुक़स्सिम ज़रूर होगी लेकिन तो जिनसे आली के लिए मुक़स्सिम हो ज़रूर नहीं कि वो साफिल के लिए भी क्या हो मुक़स्सिम हो
بیان کر جو مقسم دکھاؤ، ہاں بیان ہر کر وہ فصل جو جن سے عالی کے لیے جن سے سافل کے لیے مقسم ہوگی وہ جن سے عالی کے لیے ضرور مقسم ہوگی، لیکن جو جن سے عالی کے لیے مقسم ہو ضرور نہیں کہ وہ سافل کے لیے بھی مقسم ہو۔ ہر وہ فصل جو جن سے سافل کے لیے مقسم ہو اور جن عالی سے کے لیے مقسم ضرور ہوگی، لیکن جو عالی کے لیے مقسم ہو مقسم ضرور ہو وہ نہیں۔ ضروری نہیں کہ سافل کے لیے مقسم ہو۔ ہاں بیان کر ہر وہ فصل جو سافل کے لیے مقسم ہو وہ جن سے عالی کے لیے ضرور مقسم ہوگی، اور جو جن سے عالی کے لیے مقسم ہو وہ جن سے سافل کے لیے مقسم نہیں ہوگی۔ چلو جی، مثال کیا ہے؟ ناطق، کیا؟ ناطق اس نے جن سے سافل کو، وہ کیا ہے؟ یہ جنس ہے، نہیں، یہ کیا ہے؟ نو، کیونکہ بہتوں پر بولا جائے حقیقتیں ایسے بہت سے افراد پر بولا جائے حقیقتیں متفق نہ ہوں، مختلف ہوں، پھر جنس ہے۔ حقیقتیں متفق ہوں تو نو، یہ ہے نو، یہ ہے جنس۔ تو یہ ہے جنس سافل، نیچے والی جنس، جس سے نیچے جنس نہ ہو، نیچے جنس نہیں ہے، نیچے سے نو ہے، یہ ہے جنس سافل۔ اب یہ ناطق جنس سافل کے لیے کیا بن رہی ہے؟ مقسم۔ حیوان کو تقسیم کر رہی ہے کہ نہیں؟ جی، یہ حیوان کیا ہے؟ ناطق بھی ہے اور غیر ناطق بھی ہے، تو لہذا حیوان ناطق نے حیوان کو تقسیم کیا کہ نہیں؟ تقسیم جو کیا، تقسیم کرنے والا ہو سے کیا کہتے ہیں؟ مقسم۔ تو پتہ چلا یہ جو ناطق ہے یہ ایسی فصل ہے جو سافل کے لیے مقسم ہے اور عالی کے لیے بھی مقسم ہے۔ عالی کے لیے مقسم کیسے؟ کیونکہ جس میں مطلق کو بھی، جس میں مطلق اور نامی کو بھی کیا کیا اس نے؟ تقسیم کیا۔ جس میں مطلق ناطق، جس میں مطلق ناطق اور غیر ناطق، غیر ناطق، غیر کیونکہ ہم کہتے ہیں الانسان والشجر والحجر ما ہما، انسان اور حجر کیا ہیں؟ لام میں کیا آئے گا؟ جس میں مطلق کیا ہوا؟ یہ جس میں مطلق جنس ہوا کہ نہیں؟ جی۔ اب اس کو تقسیم کیا کس نے؟ ناطق اور اب انسان اور پتھر میں ہم نے تمیز کرنی تھی تو کس کے ذریعے کی؟ ناطق کی ناطق اور غیر ناطق۔ ناطق کے ذریعے کی، سمجھ میں آ گئی نا؟ تو پتہ چلا یہ ناطق اس نے جدا کیا انسان اور پتھر کو، جدا کیا، لیکن بعد ہم کر رہے ہیں تقسیم ہونے کی۔ تقسیم کیا کہ نہیں کیا؟ ناطق نے انسان اور پتھر کو تقسیم کیا، اور یہ جو انسان اور پتھر ہیں یہ دونوں کیا ہے؟ جس میں مطلق، اور یہ جس میں مطلق کیا ہے؟ جن سے عالی، سافل تو نہیں نا؟ تو یہ ناطق تھی جن سے سافل کے لیے بھی مقسم ہے، لیکن جن سے عالی کے لیے بھی مقسم ہے۔ جن سے عالی کی مثال مطلق بھی ہے، نامی بھی ہے۔ نامی کو دیکھو، انسان اور شجر، ان کے بارے میں پوچھا یہ کیا ہے؟ جواب میں کیا آیا؟ جس میں نامی۔ اب ان سے جدا کیا کہ انسان جو ہے یہ تو نامی ہے، حیوان یہ جس میں نامی ہے، جس میں نامی ناطق، جس میں نامی ناطق ہے، لیکن شجر جس میں نامی غیر ناطق۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو ناطق ہے جس طرح یہ جن سے سافل کے لیے مقسم ہے، جن سے یعنی حیوان کو تقسیم کرتا ہے، اسی طرح جن سے عالی کو بھی تقسیم کرتا ہے۔ جن سے سافل ہے حیوان، اس کو تقسیم کیا کہ حیوان ناطق بھی ہے، حیوان غیر ناطق بھی ہوتا ہے، تقسیم کیا کہ نہیں؟ اسی طرح جن سے عالی کو بھی تقسیم کیا، جس میں عالی ہے، جس میں مطلق، یعنی انسان اور پتھر کو بھی تقسیم کیا، انسان ناطق ہے، پتھر غیر ناطق، انسان جس میں مطلق ناطق اور پتھر جس میں مطلق غیر ناطق، اور جس میں نامی کو بھی تقسیم کیا کہ انسان جس میں نامی ناطق اور جو شجر ہے درخت وہ جس میں نامی غیر ناطق۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ تھا کہ جو فصل جن سے سافل کے لیے مقسم ہوگی عالی کے لیے بھی مقسم ہو، لیکن جو فصل جن سے عالی کے لیے مقسم ہو ضروری نہیں کہ وہ سافل کے لیے بھی مقسم ہو۔ بولو تو صحیح۔ سافل کے لیے مقسم ہو۔ مثلا حساس ہے، اس نے جس میں مطلق کو تقسیم کیا کہ نہیں؟ جی۔ حساس فصل ہے، ادھر حساس کیا ہے؟ اس نے جس میں مطلق کو بھی تقسیم کیا، نامی کو بھی تقسیم کیا۔ ایسے بھائی جس میں مطلق میں کیا ہے؟ انسان اور
پتھر ان میں جناب والا فصل کیسے ہوا؟ انسان جس میں مطلق ہے لیکن حساس حس رکھتا ہے، لیکن جو پتھر ہے وہ جس میں مطلق تو ہے لیکن حساس نہیں رکھتا، حس نہیں رکھتا۔ یہ جو حساس ہے اس نے جن سے جناب والا عالی ہے، اس میں جن سے عالی اس میں جناب والا اس میں تقسیم کیا کہ نہیں کیا؟ تو یہ جو حساس ہے جن سے عالی کے لیے کیا ہے؟ مقسم ہے کہ نہیں؟ مثال یہ ہوگی۔ دوسری مثال دیکھو، جن سے عالی کی جس میں نامی کو دیکھ لو، جس میں نامی میں بڑھنے والے جسم کون سے؟ انسان، درخت۔ یہ اب انسان جس میں نامی ہے، درخت جس میں نامی ہے، لیکن ان میں فصل کیسے ہوگا؟ فرق کیسے ہوگا کہ انسان جس میں نامی ہے لیکن کیا؟ حساس، ناطق کی ہو گئی، حساس ہے، حس رکھنے والا ہے۔ پتھر بھی جس میں نامی ہے لیکن جس میں نامی غیر حساس۔ اب یہ درخت حس رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا۔ تو حساس جو ہے یہ ایسی فصل ہے جن سے عالی کے لیے بول تو صحیح، جن سے عالی کے لیے مقسم ہے، تقسیم کر رہا ہے، لیکن جن سے سافل کو تقسیم نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہے کہ حیوان کو آپ تقسیم کر دو، آپ کہو بھائی بعض حیوان جو ہے وہ حساس ہیں اور بعض حیوان غیر حساس ہیں، ایسا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی حیوان ہیں تمامی کی تمامی کیا ہیں؟ حساس۔ جتنے بھی حیوان ہیں تمامی کے تمامی حساس ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ بعض حیوان حساس ہوں بعض حیوان حساس نہ، کیونکہ حیوان کہتے کیسے ہیں؟ حیوان کہتے ایسے ہیں جو جوہر ہو، جس میں نامی ہو، حساس ہو، متحرک بالارادہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ حیوان۔ یہ چاروں پانچوں چیزیں پائی جائیں گی تو پھر بنتا ہے حیوان۔ تو پتہ چلا حیوان کے اندر شامل ہے حساس ہونا، حساس نہیں ہوگا تو وہ حیوان بھی نہیں ہوگا۔ جوہر، جسم اور نامی تینوں چیزیں یہ شجر میں پائی گئی ہیں، لیکن اس میں حساس اور متحرک بالارادہ نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں بھی پائی جائیں گی تو پھر اسے ہم کہتے ہیں حیوان۔ تو پانچ چیزیں پائی جاتی ہیں تو پھر حیوان پایا جاتا ہے۔ جب ایسا ہے تو حساس حیوان کے لیے فصل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بعض حیوان حساس ہوں بعض حیوان حساس نہ ہو، یعنی یہ حیوان جو فصل ہے یہ جن سے عالی کے لیے مطلق اور نامی کے لیے تو جناب والا مقسم ہے، ان کو تقسیم کر رہا ہے، لیکن جن سے سافل ہے حیوان ہے اس کو تقسیم نہیں کر رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ حساس حیوان کے ساتھ آئے اور تقسیم کر دے کہ بعض حیوان اس طرف ہوگے حساس اور بعض حیوان اس طرف ہوگے غیر حساس، ایسا نہیں ہے، بلکہ سارے کے سارے حیوان کیا ہیں؟ حساس ہیں۔ تو پتہ چلا جو خلاصہ اس کلام کا یہ نکلا، مقوم اور مقسم کا حکم بیان کیا کہ مقوم کا حکم کیا ہے کہ جو وہ ہر وہ فصل جو جن سے عالی کے لیے مقوم ہو سافل کے لیے بھی مقوم کا معنی کیا ہے؟ داخل۔ تو جو فصل عالی کے لیے مقوم ہو، عالی کی حقیقت